میں جیلم شہر سے چند کلومیٹر دور ایک ایسے نوائی گاؤں کی رہنے والی ہوں جو آج کے جدید سائنسی دور میں بھی پتھر کے زمانے کی عکاسی کرتا ہے۔ میں اس وقت 4-5 سال کی تھی جب میرے ماں باپ نے اپنے آبائی گاؤں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیرباد کہہ دیا تھا اور جیلم شہر کو آباد کیا۔ میں اپنے 3 بہن بھائیوں کی اکلوتی اور سب سے چھوٹی بہن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ والدین سمیت تینوں بھائیوں کا پیار بھی میرے حصے میں ہی آیا تھا۔ جیلم شہر آ کر ہم محلہ رشید آباد میں کرائے کے مکان میں رہنے لگے تھے۔ مجھے بھی بھائیوں کے ساتھ قریبی گورنمنٹ کے پرائمری اسکول میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ میرے ابو ایک انتہائی محنتی انسان تھے۔ وہ دن بھر رکشہ چلاتے اور رات کو قریبی واقعہ سبز منڈی میں چوکیدار کی ڈیوٹی کرتے۔ اس طرح ابو اتنا کما لیتے جس سے مکان کا کرایہ اور رکشے کے مالک کو اس کے طے کردہ دہاڑی دے کر باقی ایماندار رقم سے ہم تینوں بہن بھائی کے تعلیمی اخراجات اور دیگر گھریلو اخراجات باحسن اور بخوبی پوری کر رہے تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا، ہم سب بہن بھائی تعلیمی مدارس طے کرنے کے ساتھ ساتھ عمر کی منازل بھی طے کرتے رہے، حتیٰ کہ میرے تینوں بھائی میٹرک کر کے کمانے کے قابل ہو گئے اور ہمارے گھریلو حالات بھی بدلنا شروع ہو گئے۔ جلدی ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم نے کشادہ 2 منزلہ گھر خرید لیا۔ اب گھر میں خوشحالی آ گئی تھی۔ چنانچہ ہر والدین کی طرح میرے والدین بھی بیٹوں کے سروں پر سہرے سجانے کے خواب دیکھنے لگے۔ کچھ دنوں کی محنت کے بعد عذرا میرے بڑے بھائی طاہر، فوزیہ منجلے بھائی نوید اور نعیمہ میرے سب سے چھوٹے بھائی رشید کی دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئیں۔ میں اس وقت تک میٹرک پاس کر چکی تھی۔ ابھی امی ابو اور بھائی سمیت مجھے مزید تعلیم دلانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ میرے لیے بھی ایک رشتہ آ گیا۔ رشتہ انتہائی موزوں اور اتنا اچھا تھا کہ سب گھر والے فوراً ہی راضی ہو گئے۔ عارف اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور ایک فرم میں اچھے عہدے پر فائز تھا۔ کھاتا پیتا گھرانہ تھا، ایک پوش علاقے میں بڑا سا کوٹھی نما گھر تھا۔ چنانچہ ضروری گفتگو شنید کے بعد میری شادی عارف سے طے پا گئی اور کچھ ہی مہینوں کے بعد میں عارف کی دلہن بن کر اس بڑے گھر میں آ گئی۔ شادی کی پہلی رات جب میں نے حجلہ عروسی میں عارف کو دیکھا تو اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی۔ عارف انتہائی وجیہ شکل اور مردانہ وجاہت کا خوبصورت شہکار تھے۔ میں اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی۔ ہماری شادی کو تقریباً 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چلا تھا۔ ہمارا ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی۔ اس 1 ماہ کے دوران ہم شمالی علاقہ جات میں ہنی مون بھی منا چکے تھے۔ عارف جیسا ہینڈسم اور پیار کرنے والا شوہر پا کر میں اپنے آپ کو انتہائی خوش قسمت تصور کرتی تھی اور اپنے بخت پر ناز کرتی تھی۔ مگر خوشیوں کے لمحات کی عمر بہت ہی مختصر ہوا کرتی ہے۔ وہ شادی کا تیسرا مہینہ تھا جب میرے وجود میں عارف اور میری محبت کی نشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ میرے ساتھ سسر اور عارف کو پتہ چلا تو وہ خوشی سے ناچ اٹھے۔ خود میں بھی مارے خوشی کی ہواؤں میں پرواز کر رہی تھی۔ ساس، سسر اور شوہر پہلے ہی مجھ پر جان چھڑکتے تھے اور اب تو وہ مجھے گھر کی ملکہ سمجھ کر میرے آگے بچ بچ جاتے تھے۔ مجھے بیڈ سے پاؤں بھی نیچے اتارنے نہیں دیتے تھے۔ گھریلو ملازمین میں سے ایک ملازمہ صرف میرے لیے مخصوص کر دی گئی تھی جو ہمہ وقت میری خدمت کے لیے کمر بستہ رہتی۔ وقت مقررہ پہ میں نے ایک پیارے سے صحت مند بیٹے کو جنم دیا جس کا نام آصف محمود رکھا گیا۔ آصف کی پیدائش پر جی بھر کر خوشیاں منائی گئیں۔ پوری کوٹھی نما گھر میں چراغاں کیا گیا۔ جو ملازمہ میری خدمت کے لیے وقف کی گئی تھی اسے کپڑے، نقد رقم، سونے کی انگوٹھی بطور انعام دی گئی۔ ساتھ ہی اسے مستقل طور پر میرے اور آصف کے لیے وقف کر دیا گیا۔ انہی دنوں مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے عارف چپ چپ اور الجھے الجھے ہوئے سے رہنے لگے ہیں۔ میں نے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی مگر عارف نے ٹال دیا۔ میں نے بھی یہ سوچ کر زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ کام کی مصروفیت کی وجہ سے یہ ذہنی طور پر تھک جاتے ہیں۔ آصف 2 سال کا ہوا تو ہمارے آنگن میں ایک بار پھر بہار محو رقصہ تھی۔ اس بار ہماری ازدواجی خوشیوں کو دوبالا کرنے والی ننھی پری تھی جس کا نام شبانہ رکھا گیا۔ ہماری زندگی مکمل ہو گئی تھی، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ اب یہی 2 بچے ہماری زندگی کا محور تھے۔ میرے ساس سسر مجھ سے یوں ویلہانہ محبت کرتے تھے جیسے میں ان کی بہو نہیں بلکہ سگی بیٹی ہوں۔ ایک روز میرے سسر اور ساس اس وقت میرے کمرے میں آئے جب عارف گھر میں نہیں تھے۔ رضیہ بھی کسی ضروری کام کی وجہ سے چھٹی پر تھی۔ انہیں کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر میں بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہیں سلام کیا، بچے ان کے حوالے کیے۔
وہ انہیں لے کر پیار کرتے ہوئے قریبی صوفے پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک تو بچوں سے پیار کرتے رہے، پھر بڑے سنجیدہ لہجے میں میرے سسر مجھ سے مخاطب ہوئے۔ فاطمہ بیٹی، میں نے اور تمہاری ساس نے فیصلہ کیا ہے کہ تم نے ہمیں جو اتنا قیمتی تحفہ پوتے اور پوتی کی صورت میں دیا ہے، اس کے بدلے ہم بھی تمہیں انعام دیں۔ بابا، آپ کی دعائیں اور پیار میرے لیے انعام سے بڑھ کر ہیں۔ ہماری دعائیں تو تمہارے ساتھ رہیں گی، مگر ہم نے انتہائی سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا ہے۔ جس طرح والدین کی اولین خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کا آنے والا وقت ہمیشہ تابناک اور پائیداری کا ضامن رہے، بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں معاشی لحاظ سے اتنا مضبوط بنا دیں کہ آنے والے وقت میں تمہیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، حتیٰ کہ اپنے شوہر کا بھی نہیں۔ میرے سسر انتہائی سنجیدہ تھے۔ میں ہمنا بنی کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ بیٹی، بیشتر اس کے کہ میں اپنی بات کی وضاحت کروں، پہلے تم سے حلف اور وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم یہ سب کچھ اپنے سینے میں دفن رکھو گی اور کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، حتیٰ کہ عارف کو بھی ان باتوں کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا، تب انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ساری جائیداد، اپنا سب کچھ میرے نام کرنا چاہتے ہیں، اس شرط پر کہ یہ جائیداد اور بینک بیلنس وغیرہ کسی صورت میں بھی میں اپنے شوہر عارف کے نام نہیں کروں گی۔ میں تو مزید الجھ کر رہ گئی۔ عارف ان کا بیٹا ہے، میرا شوہر ہے، میرے بچوں کا باپ ہے، پھر کیا وجہ تھی کہ وہ اپنی جائیداد، اپنا بینک بیلنس، اپنا سب کچھ میرے نام کر دینا چاہتے تھے؟ میں نے ان سے کافی پوچھا بھی، مگر انہوں نے ایک ہی جملہ کہہ کر مزید کچھ کہنے سے روک دیا کہ وہ وقت آنے پر خود ہی سب کچھ بتا دیں گے۔ اگلے روز ہی انہوں نے کچہری اور متعلقہ دفاتر میں جا کر سب کچھ میرے نام کر دیا۔ ازدواجی زندگی کے 5 سال تو میری زندگی کے یادگار سال تھے۔ میرے شوہر کی سرد مہری مجھ پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں نے بہرحال ان سے پیار سے بھی سرد مہری کا سبب جاننا چاہا، مگر وہ ہر بار مجھے ٹال دیتے۔ میں نے اپنی ساس سسر سے بھی اس بات کا تذکرہ کیا، وہ بھی عارف کے سرد رویے کو محسوس کر چکے تھے اور بہت پریشان تھے، تاہم انہوں نے مجھے تسلی دلاسے دے کر کسی نہ کسی طرح بہلا لیا۔ انہی دنوں ایک اور تکلیف دہ صورتحال کا بھی مجھ پر انکشاف ہوا، وہ یہ کہ میری خاص ملازمہ رضیہ کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے تھے۔ پہلے تو وہ عام گھریلو سادہ کپڑوں میں میرے سامنے آیا کرتی تھی اور میرے شوہر عارف کی موجودگی میں ہمارے کمرے میں آنے سے گریز کرتی تھی۔ اگر کسی وجہ سے آنا پڑ بھی جائے تو وہ کمرے میں داخل ہونے سے قبل دروازے پر دستک دیتی، ہم سے اندر آنے کی اجازت طلب کرتی، مگر اب تو وہ خاصے شوخ کپڑے پہنے ہلکا پھلکا میک اپ کر کے بلا اجازت میرے کمرے میں اس وقت آ جاتی جب میرے شوہر کمرے میں موجود ہوتے، اور دنستہ غیر ضروری طور پر کمرے میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرتی۔ پہلے وہ ہم سب سے نظریں جھکا کر ادب سے بات کرتی تھی، مگر اب وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی، خاص کر میرے شوہر سے تو انتہائی بے تکلفانہ انداز میں مسکرا مسکرا کر باتیں کرتی۔ میں اپنی سادہ لوہی کے سبب یہی سمجھتی رہی کہ جس طرح کسی کم ظرف کو ضرورت سے زیادہ اہمیت اور اختیار دے دیا جائے تو وہ آپے سے باہر ہو کر اونچی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح میرے ساس سسر اور خود میری طرف سے ضرورت سے زیادہ اہمیت دی جانے کی وجہ سے یہ اتنی بے باک ہو گئی ہے۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رضیہ آستین کا سام ثابت ہوگی، جو اسی تھالی میں چھید کرے گی جس میں وہ اب تک کھاتی رہی ہے۔ حالانکہ میرے ساس سسر نے اشارتاً کئی بار مجھ سے کہا بھی کہ میں رضیہ سے اس حد تک بے تکلفی سے پیش نہ ہوں کہ وہ مالکن اور ملازمہ کا فرق ہی بھول جائے، مگر میرے ذہن میں تو دور دور تک بھی ایسا گمان نہیں تھا کہ رضیہ کوئی ایسا گل کھلائے گی کہ میری ہنستی مسکراتی ازدواجی زندگی میں زہر گھول دے گی۔ احساس تو مجھے اس روز ہوا جب میں نے ایک روز رضیہ کو عارف کی باہوں میں دیکھ لیا۔ اس روز میرے میکے میں کوئی فنکشن تھا جس میں ہم سب مدعو تھے۔ عارف کی فلم میں کوئی آڈٹ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے انہیں چھٹی نہیں مل سکی تھی۔ میں، میرے دونوں بچے، میرے ساس سسر فنکشن میں چلے گئے۔ پروگرام یہ تھا کہ فنکشن کے ختم ہونے پر میرے ساس سسر واپس گھر چلے آئیں گے، جبکہ میں پورا 1 ہفتہ میکے میں رہ کر بعد میں آؤں گی، مگر اس روز شاید اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہونا تھا جو نہ جانے کب سے ہمارے گھر میں چل رہا تھا۔ اس شرمناک ڈرامے کا اختتام آج آ پہنچا تھا، جو نہ جانے کب سے میری ناک کے نیچے انتہائی دلیری سے کھیلا جا رہا تھا۔
جب میں اپنے ساس سسر کے ساتھ گھر واپس آئی تو پوری کوٹھی میں ایک خاموشی طاری تھی۔ تمام ملازمین اپنے اپنے کام نپٹا کر سرونٹ کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ صرف کوٹھی کے گیٹ پر سیکیورٹی گارڈ چاقو چوبند اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ میرے سسر تو اپنی خوابگاہ میں چلے گئے، جبکہ میری ساس میرے اور بچوں کے ساتھ میری خوابگاہ کی طرف چل پڑی۔ میرے کمرے میں ہلکا نیلا بلب چل رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس ڈر سے کہ میرے شوہر ڈسٹرب نہ ہوں، نہایت آہستگی سے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی میں اور میری ساس کمرے میں داخل ہوئے، نیلی روشنی میں اور میری ساس نے وہ شرمناک منظر دیکھ لیا جسے دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ ایک چیخ نکل گئی۔ رضیہ اور میرا شوہر عارف ایک دوسروں کے بازو میں لپٹے ہوئے تھے۔ میری چیخ سے تو جیسے میرے کمرے میں بم پھٹ گیا اور وہ دونوں ہڑبڑا کر اپنا آپ سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر سوئچ آن کر دیا۔ پورا کمرہ تیز روشنی میں نہا گیا۔ رضیہ سر جھکائے کھڑی تھی جبکہ عارف انتہائی دیدہ دلیری سے کھڑا تھا۔ تم نے تو 1 ہفتے بعد آنا تھا نا؟ ڈٹھائی سے مجھ سے کہنے لگا۔ میں مارے صدمے کے بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خوابوں کا شیش محل یوں کرچی کرچی ہو جائے تو انسان کا دل تو کیا، روح بھی ان کرچیوں سے لہولہان ہو جایا کرتی ہے۔ کتنا مان تھا مجھے اپنے شوہر پر، کتنا فخر اور اعتبار کیا کرتی تھی میں عارف پر۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر اس حد تک بھی بے وفا ہو سکتے ہیں کہ ایک عام سی شکل و صورت والی ملازمہ کو مجھ پر ترجیح دیتے ہوئے اس کے ساتھ یوں بہک جائیں گے کہ مجھے اپنے بے وقت ہونے کا احساس ہونے لگے گا۔ میں کوئی جواب دیے بغیر ٹوٹے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ پتھرائی ہوئی نظروں سے بغیر جواب دیے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر رضیہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیا اور پاؤں سے جوتا اتار کر اس کو مارنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اسے گالیاں اور کوسنے بھی دیے جا رہی تھیں۔ وہ رات میری انہی کانٹوں پر گزری۔ میری ساس رضیہ کو مارتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی، جبکہ میرے شوہر بھی کپڑے تبدیل کر کے مجھ سے کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئے۔ اگلی صبح میرے لیے قیامت کی صبح تھی۔ ناشتے کی میز پر میری ساس اور سسر کٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا بیٹا میری ساس کی گود میں جبکہ بیٹی سسر کی گود میں۔ میں بار بار اس خالی کرسی کو دیکھ رہی تھی جہاں عارف ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا کرتے تھے، مگر آج ان کی جگہ خالی تھی۔ میرا دل بھر آیا تھا۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میز پر ناشتہ لگا ہوا تھا مگر ہم ناشتے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ بالآخر اس نے وہی کیا نا جس کا مجھے خطرہ تھا۔ میرے سسر بولے، ہاں، رگوں میں دوڑنے والا خون اپنی تاثیر ایک نہ ایک دن ضرور دکھلاتا ہے۔ میری ساس نے بولا، بیٹی تمہیں یاد ہے نا کہ جب میں نے اپنی ساری جائیداد، بینک بیلنس سب کچھ تمہارے نام کیا تھا تو میں نے تم سے حلف لیا تھا کہ تم یہ سب کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، حد تک کہ اپنے شوہر سے بھی اس کا ذکر نہیں کرو گی۔ تم نے اس وقت وجہ پوچھی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ وقت آنے پر تمہیں ہر چیز سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے بیٹا، جب میں اور میری بیگم دونوں جوان تھے۔ میں آرمی میں تھا، جس کی وجہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ میری بیگم کو پڑھانے کا شوق تھا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ شہر شہر یا صوبے صوبے میں نہیں جا سکتی تھیں، اس لیے بیگم نے اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ کالج کھول لیا تھا۔ یہ کالج خالصتاً لڑکیوں کے لیے تھا۔ سارا سٹاف فیمیل تھا سوائے اکاؤنٹنٹ حسن کے، جو صرف آفس تک ہی محدود تھا۔ اس کے ذمہ طالبات کی فیس جمع کرنا، ٹیچرز کی تنخواہیں بنانا تھا۔ میں نے اور میری بیگم نے محبت کی شادی کی تھی۔ لوگ ہمارے پیار کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ہمیں اللہ پاک نے ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، سوائے اولاد کی نعمت سے۔ ہماری شادی کو 10 سال ہو چلے تھے مگر ہم ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ رشتہ داروں نے دوسری شادی کے لیے مجھے بہت کہا، حتیٰ کہ تمہاری ساس نے بھی مجھے بخوشی اجازت دی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ انہی دنوں میری ریٹائرمنٹ کے آرڈرز آ گئے۔ مجھے جو واجبات ملے ان سے میں نے شہر میں پوش علاقے میں یہ کوٹھی خرید لی۔ کالج کی بلڈنگ پہلے ہی ہماری ذاتی تھی، چنانچہ میں نے بیگم کے کہنے پر کالج جوائن کر لیا۔ یوں میں اور بیگم ایک ہی آفس میں بیٹھنے لگے۔ کچھ ہی عرصے بعد میں اس سے اکتا گیا اور پھر میں نے پراپرٹی ڈیلر کا کام شروع کر دیا۔
انہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ مجھے اپنی تمام تر توجہ اپنے کالج پر دوبارہ سے مرکوز کرنا پڑی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ سارا کالج کا سٹاف فیمیل تھا، سوائے اکاؤنٹنٹ حسن کے۔ وہ صرف آفس تک ہی محدود تھا، مگر پتہ نہیں کب اور کیسے حسن نے کالج کی لیکچرار ریحانہ کو اپنی الفت میں پھانس لیا، اور پھانسا بھی اس قدر ہوشیاری اور شاطرانہ طریقے سے کہ اس کی خبر پورے کالج پر گہری نظر رکھنے والی نہ میری بیگم کو ہوئی اور نہ ہی پروفیسر ریحانہ کے کسی کولیگ کو۔ اور پتہ اس وقت چلا جب انہوں نے اپنے گھر والوں سے چوری چھپے کورٹ میرج کر لی۔ شادی ان کا خالصتاً ذاتی مسئلہ تھا، مگر ان کا یہ قدم کالج کے لیے باعث بدنامی ثابت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میری بیگم نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے ریحانہ اور اکاؤنٹنٹ کو نوکری سے نکال دیا، اور یوں کالج کے اکاؤنٹنٹ کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر آ گئیں، اور ریحانہ کی جگہ ایک اور پروفیسر کو اپوائنٹ کر لیا گیا۔ اس واقعے کو بامشکل 1.5 سال ہی گزرا ہوگا کہ ایک روز ریحانہ روتی پیٹتی ہمارے کالج آ گئی۔ اس کی گود میں شیر خوار بچہ تھا۔ اس کی زبانی پتہ چلا کہ ہمارا سابقہ اکاؤنٹنٹ حسن پرست تھا، جس کا کام کلی کلی منڈلانا تھا اور ان کا رس چوسنا تھا۔ وہ ایسا بد کردار انسان تھا جو باوجود شادی شدہ ہونے کے اور 4 بچوں کا باپ ہونے کے ادھر ادھر منہ مارتا رہتا تھا۔ شکل و صورت کا وجیہہ تھا، خوش لباس تھا، اس لیے کچے ذہنوں کی لڑکیوں اور عورتیں اس کے دام الفت میں پھنس جاتی تھیں۔ وہ صنف نازک کو جھوٹی محبت کے خواب دکھا کر انہیں برباد کر دیتا تھا۔ جو عورت یا لڑکی اس کی جھوٹی محبت کے جال میں نہ پھنستی، وہ اسے ورغلا کر کورٹ میرج کر لیتا اور پھر اپنا مطلب پورا کر کے اس کو اپنی زندگی سے یوں نکال دیتا جیسے کہ کبھی کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ ریحانہ کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا تھا۔ ریحانہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے میری بیگم کے نوٹس میں لائے بغیر اسے مختلف احسانات کے بوجھ تلے یوں دبا لیا کہ وہ اسے اپنا غم گزار سمجھ کر اپنے تمام گھریلو معاملات اس کو بتانے لگی۔ یہ قربت اور ہمدردی رفتہ رفتہ محبت میں ڈھل گئی، جو بالآخر کورٹ میرج پر جا کر ختم ہوئی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی ازدواجی زندگی کی بہار پر بھی موسم خزاں نے رفتہ رفتہ چھانا شروع کر دیا۔ حسن نے جھوٹی سچی کہانی سنا کر اسے اپنے گھر لے جانے سے گریز کرتے ہوئے اسے علیحدہ کرائے کے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اس قدر عیار تھا کہ ریحانہ کو اس کے اصلی گھر کا پتہ بھی معلوم نہیں تھا۔ چنانچہ شادی کے محض 1.5 سال بعد وہ ریحانہ کو طلاق دے کر کسی اور کلی کی تلاش میں نکل گیا، اور ریحانہ روتی پیٹتی ہمارے کالج آ گئی۔ اس کی کہانی سن کر ہم سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں آپ سے صرف اور صرف ایک چھوٹی سی مدد چاہتی ہوں، وہ یہ کہ آپ میرے بیٹے کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر جا کر پہلے تو ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ میرے ماں باپ ہیں، مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد میں اپنے بیٹے کو ان کے پاس لے جاؤں گی اور اسے اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ کر حسن کی تلاش میں نکلوں گی، اور جس روز وہ مجھے مل گیا اسے اپنے ہاتھوں سے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ دوبارہ کسی عورت کو دھوکہ دینے کے قابل نہیں رہے گا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ یہ سب کچھ جذباتی فیصلے کے طور پر کر رہی ہے۔ عملی طور پر وہ مردوں کے اس معاشرے میں حسن کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ خیر، ہم نے صوفے پر سوئے ہوئے ریحانہ کے شیر خوار بیٹے کو دیکھا، جو ماں پر پڑنے والی مصیبت سے بے خبر انگوٹھا منہ میں لیے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فرشتوں کی سی معصومیت تھی، اب کھلے ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ میں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا جو بڑی ورفتگی سے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ ہماری شادی کو اب تو 11-12 سال سے زائد بیت چکا تھا، مگر ہمارے آنگن میں اب تک کوئی پھول نہیں کھلا تھا۔ مگر اس روز جب ہم نے ریحانہ کے شیر خوار بیٹے کو دیکھا تو ہمیں یوں لگا کہ جیسے اس بچے کی رگوں میں ہمارا ہی خون دوڑ رہا ہے۔ یہ بچہ میرا اور میری بیگم کا اپنا بچہ ہے۔ میں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا جو بڑی ترسی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی کہ جیسے اس بچے کو سینے سے لگانے اور اپنے پاس چند دنوں کے لیے ہی صحیح رکھنے کی اجازت طلب کر رہی ہو۔ میرا سر ہاں میں ہلتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھی اور دیوانہ وار بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا کر اسے بوسہ دینے لگی۔ ٹیچر ریحانہ کے لیے گویا یہ اشارہ تھا کہ ہم نے اس کے بیٹے کو قبول کر لیا ہے۔ اس نے وہ بیگ جس میں بچے کی چیزیں تھیں، مثلاً فیڈر، دودھ کا ڈبہ وغیرہ ہمارے حوالے کیا، اور بچے کو لے کر ہم نے اپنے سینے سے لگا کر بھرپور بوسے دیے۔ چند لمحے اس نے اپنے بیٹے کو بڑی حسرت سے دیکھا، جیسے آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہی ہو۔
بیٹے کو میری بیگم کو تھمایا اور روتی ہوئی آفس سے باہر نکل گئی۔ بعد میں ہمیں یہ خبر ملی کہ ریحانہ نے خودکشی کر لی ہے۔ یوں وہ شیرخوار بچہ جسے اس دنیا میں آئے ابھی کچھ ہی ماہ ہوئے تھے، اپنے ماں باپ دونوں سے محروم ہو گیا۔ ہم نے اس دن بن ماں باپ کے بچے کو مستقل طور پر اڈاپٹ کر لیا، اسے اپنا نام دیا۔ ماں باپ کے گھر میں اس کا نام نہ جانے کیا تھا، مگر ہمارے گھر میں وہ عارف بن کر پرورش پانے لگا۔ والدین کے خانے میں ہم نے اپنا نام لکھوایا۔ یوں وہ بچہ ایک نئے نام، ایک نئی ولدیت کے ساتھ پرورش پانے لگا۔ ہماری زندگی میں اولاد کی کمی کا جو وسیع خلا پیدا ہو چکا تھا، وہ اب مکمل طور پر پر ہو گیا تھا۔ ہم عارف کو اپنا حقیقی اور سگا بیٹا مان کر اپنی تمام تر شفقتیں اور محبتیں اور پیار اس پر نچھاور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم و تربیت پر بھی بھرپور توجہ دے رہے تھے۔ عارف بھی ہمیں اپنا حقیقی ماں باپ سمجھتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، عارف عمر کی منازل طے کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمی مدارس بھی طے کرتے کرتے اب یونیورسٹی تک پہنچ چکا تھا۔ عارف کو اللہ تعالیٰ نے مردانہ وجاہت سے جی بھر کر نوازا تھا۔ وہ خوش لباس بھی تھا اور انتہائی ذہین بھی۔ سبھی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، مگر ہم نے اپنے بیٹے کو یوں بے لگام نہیں چھوڑا۔ چنانچہ MBA کرتے ہی ہم نے اس سے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں چیف اکاؤنٹنٹ کروا دیا، ساتھ ہی اس کی بے راہ روی کو لگام ڈالنے کے لیے اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دی۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ شادی کی زنجیر اسے ازدواجی گھونٹے سے یوں باندھ کر رکھے گی کہ اسے ازدواجی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر کسی اور طرف جانے کی فرصت ہی نہیں ملے گی، مگر یہ ہماری بہت بڑی بھول تھی۔ ہم نے خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ تو کر لیا تھا کہ ہمارے بگڑے بیٹے کو اس کی بیوی آ کر رائے راست پر لے آئے گی، مگر ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جس بیٹے کو ہماری برسوں کی کڑی نگرانی اور سخت تربیت بھی اس کی گمراہیوں سے نہ روک سکی، اسے ایک غیر عورت کیسے سدھار لے گی؟ یا شاید اس کی رگوں میں دوڑنے والے اس کے باپ کے لہو کا اثر تھا، جو 4 بچوں کا باپ ہونے کے باوجود ریحانہ سمیت نہ جانے کتنی عورتوں کی عصمتوں کا قاتل تھا۔ شمائی قسمت وہ جس ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہا تھا، وہاں بھی خواتین کی تعداد زیادہ تھی، لہٰذا عارف وہاں بھی گل کھلانے لگا۔ آئے دن نت نئی عورتوں سے اس کی رومانس کی قصے زبانیں عام ہونے لگیں۔ لوگ شادی کے بعد سدھر جایا کرتے ہیں، مگر وہ شادی کے بعد زیادہ بگڑ گیا تھا۔ ہمیں اس کی کرتوتوں کی خبریں برابر مل رہی تھیں۔ ہم نے اسے سمجھانے کی بے حد کوشش کی، در پردہ اس کے افسرانے بالا اور اس کے قریبی دوستوں کو بھی بیچ میں ڈالا کہ وہ بھی اسے سمجھائیں، مگر وہ سمجھنے سمجھانے کی حدود سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ ہمیں بہت فکر ہونے لگی کہ ہم نے اپنے بیٹے کو رائے راست پر لانے کی خاطر تم جیسی پیاری بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ چنانچہ ہم دونوں میاں بیوی نے اپنی اس غلطی کی تلافی کا فیصلہ کر لیا اور آپس میں مشورہ کر کے اپنی جائیداد، اپنا بینک بیلنس، اپنا سب کچھ تمہارے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ اس چیز کی بھینک اپنے بیٹے عارف سمیت کسی کو نہیں پڑنے دیں گے۔ چنانچہ ہم نے اپنا سب کچھ تمہارے نام کر دیا۔ اس کے افیئرز آفس کی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی عورتوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ اس کے قدم اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ اس کی میلی نظریں اب گھر کی ملازماؤں پر بھی اٹھنے لگی تھیں۔ باقی ملازمائیں تو اس سے دامن بچاتی رہیں، مگر تمہاری ذاتی ملازمہ رضیہ اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتی رہی اور بدلے میں عارف سے پیسے اور دیگر تحائف بٹورتی رہی اور اس کے اشاروں پر ناچتی رہی۔ ہم اس صورتحال سے نپٹنے کی کوئی ترکیب سوچ رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ یوں نپٹ جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی عارف کی یہ گھنومنی حرکتوں کا کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے کہ کل رات اچانک وہ سب کچھ ہو گیا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ تم اور تمہاری ساس کے سامنے جب وہ شرمناک حالت میں بے نقاب ہوئے تو دونوں نے گھر چھوڑ دیا اور نہ جانے کہاں چلے گئے۔ میں عارف اور رضیہ کی فطرت اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص کبھی نہیں رہیں گے، وہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہیں گے۔ وہ دونوں حرص کے بندے ہیں اور نفس کے غلام ہیں۔ جلدی ان کا ایک دوسرے سے دل بھر جائے گا اور عارف کسی اور کلی کا رس چوسنے نکل جائے گا، جبکہ رضیہ کسی اور شکار کی تلاش میں نکل جائے گی۔ میرے سسر عارف کے متعلق سب کچھ بتا کر خاموش ہو چکے تھے اور میں دل گرفتہ اپنی ازدواجی زندگی کا ماتم کر رہی تھی۔ بیٹی، ہمیں احساس ہے کہ ہم سے زیادتی ہوئی تمہارے معاملے میں۔ ہم نے اپنی جائیداد وغیرہ سب کچھ تمہارے نام کر کے کسی حد تک اپنی اس ناقابل تلافی غلطی کی تلافی کرنے کی کوشش کی ہے،
لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کوٹھی، بینک بیلنس، کار، دولت ان زخموں کا مداوع نہیں کر سکتی جو عارف کی ہر چال پن کی وجہ سے تمہارے دل اور تمہاری روح پر لگے ہیں۔ اور یہ سب صرف اور صرف ہماری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آنے والی دلہن ایک ایسے شخص کو سدھار لے گی جو اپنے باپ کی طرح اس حد تک ہوس پرست ہے کہ ادھر ادھر جھانک مارنے کے ساتھ ساتھ گھر کی ملازماؤں پر بھی بری نظریں جمائے رکھتا ہے۔ ہم تمہارے مجرم ہیں بیٹی، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا۔ میرے سسر نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تڑپ کر اٹھی اور ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر بوسہ دیتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے بیٹی کہا نہیں بلکہ بیٹی مانا بھی ہے۔ حقیقی ماں باپ کی طرح آپ نے مجھے محبت دی ہے۔ آپ نے یقیناً یہ سب کچھ نیک نیتی سے ہی کیا ہے، مگر نصیب تو وہ اندھیرے ہوتے ہیں جس کے تاریک سینے میں کوئی بھی نہیں جھانک سکتا۔ مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں۔ اس کے بعد میرے ساس سسر جیسے بولنا بھول گئے، ہر وقت چپ چاپ بیٹھے خلاؤں میں گھورتے رہتے یا پھر بچوں کے ساتھ مصروف رہتے۔ میں نے اپنے میکے میں اپنے آپ پر پڑنے والی اس قیامت کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ بتاتی بھی تو کیا بتاتی؟ مجھے تو شرم آتی تھی کہ اپنے میکے والوں کو بتاؤں کہ میرا شوہر ایک معمولی شکل و صورت والی ملازمہ کو مجھ پر ترجیح دیتے ہوئے مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ مگر یہ بات ایسی نہیں تھی کہ چھپائی جا سکتی۔ میرے ماں باپ اور بھائیوں کو کسی نہ کسی طرح خبر ہو گئی۔ وہ تو مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے، مگر میرے سمجھانے بجھانے پر وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ انہوں نے مجھے اور میرے بچوں کو ساتھ لے جانے کی بڑی کوشش کی، لیکن مشرقی روایات کے مطابق میں نے کہا کہ اس گھر میں میری ڈولی اتری تھی اور اب یہاں سے ہی میرا جنازہ اٹھنا ہے۔ عارف مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو کیا، مگر اس نے مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ اس نے مجھ سے رشتہ بھی نہیں توڑا تھا۔ ناراض ہو کر جانے والے ایک نہ ایک دن اپنی غلطیوں کا احساس کر کے لوٹ آیا کرتے ہیں۔ عارف شرعی اور قانونی طور پر میرا شوہر تھا، میرا جیون ساتھی تھا، میرے بچوں کا باپ تھا۔ مجھے اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرنا تھا۔ زندگی کی آخری سانسوں تک اس کی واپسی کی راہ تکنی تھی۔ میری ساس اور سسر میرے شوہر عارف کے گھر سے چلے جانے کے بعد بہت کم عرصہ زندہ رہے۔ میرا شوہر عارف ان کا حقیقی بیٹا نہیں تھا، مگر اسے سینے سے لگایا، پالا پوسا، تعلیم دلوائی، پروان چڑھایا۔ اتنے برسوں کی رفاقت تو اجنبی لوگوں کو بھی ایک اٹوٹ بندھن میں باندھ دیا کرتی ہے۔ عارف کو تو انہوں نے اپنا سگا بیٹا مانا تھا، اسے اپنا نام دیا تھا، اور جب وہ بغیر اطلاع دیے، بغیر کوئی نشان اور اتا پتہ دیے گھر سے چلا گیا، شاید کبھی بھی لوٹ نہ آنے کے لیے، تو انہیں ایسا صدمہ اور دکھ ہوا تھا جیسے جوان بیٹے ماں باپ کو عین اس وقت چھوڑ جاتے ہیں جب ان کے بڑھاپے کو ان کی جوان اولاد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو عارف کی جدائی کا غم اندر ہی اندر مار رہا تھا، اس لیے وہ دونوں زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے۔ میرے ماں باپ بھی اپنی طبعی عمر گزار کر اس دنیا سے اپنا ناتا توڑ گئے تھے۔ مجھ سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے میرے بھائی بھی کچھ عرصے تک میرے لیے پریشان ہوتے رہے اور پھر اپنے بیوی بچوں میں اور دنیا کے جھمیلوں میں کھو گئے، اور میں اپنی عمر کی منازل طے کرتے کرتے اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ میرے شوہر کو مجھ سے جدا ہوئے 20 برس سے زائد کا عرصہ بیت چلا تھا۔ میرے بچے جوان ہو چکے تھے، میں نے اپنے دونوں بچوں کی شادیاں بھی کر دیں، اور اکثر وہ مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ ان کے بابا کہاں ہیں، اور میں انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ آج سے برسوں پہلے ان کے بابا گھر کا راستہ بھول گئے تھے، اور ایسا راستہ بھولے کہ آج تک وہ واپس نہیں لوٹے۔ میرے بچے بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہیں، شاید سمجھتے بھی ہوں کیونکہ چھوٹے تو نہیں ہیں، مگر منہ سے کچھ نہیں بولتے۔ میں جانتی ہوں کہ انہیں میری ان باتوں کا یقین نہیں آتا، میں انہیں یقین دلانا بھی نہیں چاہتی۔ 20 سال سے زائد کا عرصہ ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ اگر عارف زندہ ہوتے تو کبھی نہ کبھی اپنی غلطی کا احساس کر کے لوٹ آتے، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ شاید ملازمہ کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پکڑے جانے پر احساس ندامت انہیں واپس نہیں آنے دے رہا۔